اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فرمایا یہ کہتے ہیں جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے یہ مثالیں دے رہا ہے کہ مٹی سے دوبارہ رب تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا جس رب ذوالجلال نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا وہ دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ ابتدا میں تمہارا کیا تھا؟ ایک پانی کی بوند ہی تھی نا۔ جس رب ذوالجلال نے اس پانی کی بوند سے بندے کو مکمل بنا دیا، جو ایک بوند سے رب کو بندے کو بنا سکتا ہے تو وہ مٹی سے دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا۔ ایک آپ کو آج بڑی ایمان افروز بات سناتا ہوں، بہت ایمان افروز بات سناتا ہوں، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور یہ میری بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لو۔ یہ یقین جتنا پختہ ہو جائے گا نا اتنا ہی آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا، فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس کے دل میں یقین آ جائے میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کے لیے سب کام آسان ہو جائے۔ جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتے۔ آپ نے نا کبھی ایک منظر دیکھا ہو، ایک کسان ہے نا، کسان فارمر زمین میں ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈال کے نا پھر اس کے اوپر سہاگا چلاتا ہے۔ جب سہاگا چلاتا ہے تو بیج مٹی کے اندر دب جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، بیج پانی کے اندر گل سڑ جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک ننھی سی سول نکلتی ہے، ننھی سی سول نکلتی ہے، اور وہ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے، اتنی نرم و نازک ہوتی ہے، جب زمین سے باہر نکلتی ہے نا تو ذرا سے اس کو ہوا لگے ادھر جھک جاتی ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ ایسی مسلی سی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تو نے کبھی غور کیا ہے جو اتنی نرم و نازک ہے ذرا ہوا لگے تو جھک جائے، یہ زمین کو چیر کر باہر کیسے آئی ہے؟ زمین سے باہر آ کر تو پھر بھی ہوا لگ کے تھوڑی سی طاقتور ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ زمین سے جب باہر آئی ہے کون ذات ہے جو اس کو زمین کو چیر کر باہر لایا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات ہے جو نہیں ہے۔ یار کبھی آپ نے غور کیا ہو، یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی تو آپ نے میرا خیال ہے دیکھی ہوگی، یہ نرم ہوتی ہے کہ سخت ہوتی ہے؟ اتنی سخت ہوتی ہے، اس میں سے اگر بندہ سراغ کرنا چاہے تو مشکل سے ہوتا ہے۔ یار جب اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اس سخت گٹھلی میں سے کون ہے جو باہر نکال کے اس کو لا رہا ہے؟ پھر زمین کو پھاڑ کے یہ باہر نکلتی ہے۔ یار ایک آم ہے، آم کی گٹھلی آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں سوراخ کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کو زمین میں بو دیتے ہیں۔ یار کون ہے اس سخت گٹھلی کو چیر کے باہر جو نکال رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جلال۔ اور پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، بہت پیاری۔ آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو یہ جو فصلیں ہم بوتے ہیں جی چودھری صاحب، آپ نے کبھی یہ غور کرو جب ہم بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سہاگا پھیر دیتے ہیں، جب یہ سول نکلتی ہے اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جب سول یہ نکلتی ہے تو اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور یہ سول زبان حال سے کیا کہتی ہے
کہتی ہے بندے تو نے تو مجھے مٹی میں دفن کر کے مٹی ملا دیا، مجھے اس حی و قیوم نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ فرمایا جس طرح تو نے مجھے مٹی میں ڈالا اور مٹی میں مجھے ملا دیا، اس رب ذوالجلال نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اسی طرح تو بھی جب مٹی میں جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ پھر زندہ کر دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اس بات پر ڈرا، جس کے دل میں خوف آ گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب کتاب دینا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے۔